لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، مسجد صدائے یا رسول اللہ میں ماہ ربیع الاول شریف کے مقدس مبارک اور نورانی مہینے میں 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کی نورانی تقریب پاکیزہ اور بابرکت محفل میں آج ہم سب کو حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کے اہتمام، انتظام، انعقاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن دوست احباب نے آج کی محفل کے لیے کسی طرح بھی تعاون کیا، اس محفل میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت سب کو دارین کی برکتیں، راحتیں اور مسرتیں عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ایسا ہے، پوری دنیا کے در و دیوار حضور کے ذکر سے گونجتے ہیں، درود و سلام کی صدائیں جگہ جگہ سے بلند ہو کر ہماری روحانی تسکین کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک میں اور ہر مسجد میں حضور کے میلاد پاک کے تذکرے، حضور کی عظمتوں اور آپ کی برتری اور فضیلت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں. اور آج اس مبارک کام کے لیے ہم مسجد صدائے یا رسول اللہ میں جمع ہیں. میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا نے مجھے وعدے کے مطابق اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز گرامی جناب
حافظ محمد احمد صاحب نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ محمد احمد صاحب اور ان کے تمام وہ پیارے ساتھی جو ان کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہیں، ان کے معاونین ہیں، ان کے رفقا ہیں، اللہ کریم حضور کے ذکر کی برکتوں سے سب کو فیض یاب فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ میں سے ایک مختصر مقدس کلمات قرآن مجید کے تلاوت کیے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان، ہر مومن کا یقین کامل ہے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب کریم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں، جو عظمتیں، جو کمالات عطا فرمائے وہ ان گنت ہیں، ان گنت ہیں. حضور کی ان شانوں، عظمتوں کو، رفعتوں کو، حضور کے کمالات کو، تصرفات و اختیارات کو کوئی شخص اگر گننا چاہے گن نہیں سکتا، ناپنا چاہے ناپ نہیں سکتا، حضور کی شانوں کو تولنا چاہے تول نہیں سکتا. اس لیے کہ عقل انسانی کی وہاں تک رسائی ہی نہیں جہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. انسانی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں سے حضور کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. شانیں ان گنت ہیں، عظمتیں ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں. یہ تو بیان کرنے والے کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا پرچار کرنے کے لیے حضور کی کون سی شان اس کے سامنے آتی ہے. ہر بیان کرنے والا حضور ہی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ محفل میلاد کا عنوان ہی ذکر نبی ہے، ذکر رسول ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. لیکن اس کے پہلو ان گنت ہیں. حضور کے شان کے پہلو ان گنت ہیں. بیان کرنے والا خوش نصیب ہے کہ اس کے حصے میں حضور کی شانوں میں سے، حضور کی عظمتوں میں سے کون سا پہلو بیان کرنے کی اسے توفیق ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت پر منحصر ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اتنا آدمی حضور کی شانوں کا تذکرہ، ذکر اور بیان کرتا ہے. یہ تو ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہمیں حضور کے ذکر کی توفیق ملی ہے. تو حضور کی جو ان گنت شانیں ہیں ان میں سے آج جو میں تذکرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے لیے ایک حدیث شریف کی ابتداءً میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان دے، جب مؤذن اذان دینے والا جب اذان دے
تو جیسے جیسے وہ اذان پڑھتا جائے وہ جو لفظ پڑھ کے خاموش ہو تو تم ان لفظوں کو دہراؤ، ان لفظوں کو تم بھی پڑھو۔ مؤذن اگر پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ کہہ کر خاموش ہو جائے تو حضور کا حکم ہے کہ سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا جب وہ پڑھ کر خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، تو سننے والا فوراً پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہرائے۔ جب مؤذن پڑھے حی علی الصلاۃ تو سننے والا ان کلمات کو دہرائے گا بھی، ساتھ پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن پڑھتا ہے حی علی الفلاح، سننے والے پر لیے حکم ہے کہ وہ جب چپ ہو جائے مؤذن، سننے والا یہ کلمات پڑھے اور ساتھ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اذان کے الفاظ سن کر ان کو دہرانا یہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے۔ اور اذان خاموشی سے سننا، اذان کے دوران گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو اس وقت اسے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اذان شروع ہو جائے تو چپ ہو جائے، سلسلہ کلام بند کر دے، اس ادب کی وجہ سے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور جب فجر کی اذان میں مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ کلمات فجر کی اذان میں سن کر سننے والا یہ کلمات پڑھے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور ساتھ کیا پڑھے گا صدقت و بررت۔ سننے والے کے لیے حکم ہے وہ پڑھے صدقت و بررت۔ اور جب اذان مکمل ہو جائے تو حضور نے فرمایا پھر ثم صلوا علی، اذان مکمل سن لی، جواب بھی دے دیا، کلمات کو دہرا بھی لیا، اب حکم آ گیا کہ اذان جب مکمل ہو جائے ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر مجھ پر۔ اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اذان کے بعد درود کیوں پڑھتے ہو، اذان کے بعد اہل سنت کی مساجد سے اذان کے بعد تھوڑے سے وقفے سے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود و سلام کے مبارک الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ ماننا تو انہوں نے ہوتا نہیں، لکھا ہوا دکھا بھی دیں تو ماننا انہوں نے نہیں، اس لیے یہ مقدر کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ ورنہ میں تو حدیث سنا رہا ہوں، لیکن حدیث سن کے بھی کہیں گے کہ کہیں بھی نہیں لکھا، حدیث سن کے بھی کہیں گے، اس لیے کہ ابو جہل نے جب حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں
تو بتائیے حضور نے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے یا نہ دکھائے؟ 2 ٹکڑے کیے حضور نے. یہ حضور کا وہ معجزہ ہے، اس کا نام ہے شق القمر. یہ معجزہ عرش والے رب نے قرآن میں بیان کیا، ان کا مطالبہ پورا کر دیا. میلاد والے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. اب چاہیے تھا کہ مان لیتے، مگر وہ مانے آنکھوں سے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر مانے نہیں. پھر ایک اور سوال لا کے آگے رکھ دیا، کہتے ہیں جس طرح توڑا ہے اس طرح ذرا جوڑ کے بھی دکھاؤ. تو حضور نے جوڑ کر بھی دکھایا. توڑتے ہوئے بھی حضور کو دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں بٹتا ہوا دیکھا، پھر جڑتا ہوا دیکھا، مگر وہ مانے نہیں. یہ زہر کا پیالہ پی لے گا مگر مانے گا نہیں. مانے گا تو نہ مانے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مانے نہ مانے، ہم تو اس لیے یہ بیان کرتے ہیں اور آپ کے سامنے محض اس لیے اللہ رسول کی توفیق سے ذکر کر رہا ہوں کہ کم از کم جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، جو لوگ اسے مانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہے، کم از کم ان کا یقین تو غیر متزلزل ہو، ان کا یقین تو غیر متزلزل ہو، پختہ یقین اور اعتقاد اور اعتماد ہو. اس نیت و ارادے سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ 2 لفظ یاد کر لیں، ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ، کہ اذان سنو ساتھ ساتھ کلمات پڑھو. جب اذان مکمل ہو جائے تو ثم صلوا علیہ، نبی پاک نے فرمایا پھر مجھ پر درود شریف پڑھو. پھر مجھ پر درود شریف کب پڑھو؟ اذان کے، سارے بولیں اذان کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اذان کے بعد یہ کیوں پڑھا جاتا ہے. اب اگلی بات جو ہے جس موضوع پر میں مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر جب اذان ہو جائے ثم صلوا علیہ، مجھ پہ درود شریف پڑھو اور پھر یہ دعا مانگو. اذان کے بعد یہ دعا مانگو. حدیث شریف میں دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ہم جو رونا روتے ہیں پریشانیوں کا کہ کماتے بہت ہیں پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، اولاد گلے پڑتی ہے، بیٹیاں بیٹے لڑتے ہیں، ہمارے گھر سے لڑائی نہیں ختم ہوتی، بے برکتی ہے، نوست ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ان وجوہات سے ہے. جس گھر میں اذان کا احترام نہیں، جس شخص میں اذان کا ادب نہیں، احترام نہیں، وہ اذان کے دوران گپیں لگا رہا ہے، الٹا مؤذن کو گالیاں دیتا ہے کہ میرے یار کا فون آیا ہے، اس نے مجھے ڈسٹرب کیا. جو نوجوان ینگسٹر اذان سے ڈسٹرب ہو، اذان سے، تو پھر اندازہ لگائیے اس کے ایمان کی حالت کیا ہو.
اس کے ایمان کی حالت کیا ہو؟ جو اذان سے ڈسٹرب ہوتا ہے، میرے یار کا فون آیا ہے، میرے سجن کا فون آیا ہے، وہ تیرے سجن کا فون اہمیت رکھتا ہے یا اللہ کا پیغام اہمیت رکھتا ہے؟ اذان اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی دعوت ہے، کیونکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ تو دعوت ہے، یہ تو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور آدمی کہے کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں اذان سے ڈسٹرب ہوتا ہوں، پھر اسی طرح اشر ہوگا، پھر یہی کہیں گے کڑی بھی گل پہننا ہوندی ہے تے منڈا بھی گل پہننا ہوندا، انہاں دیاں فٹ فٹ دیاں زباناں ود گئیاں انہاں دی، پھر یہی ہو۔ جب اذان کا ادب ہی نہیں، احترام ہی نہیں، دکانوں پہ بھی اسی طرح اذان ہو جائے تو خاموش۔ اب اس دعا میں جو لفظ ہیں وہ توجہ کیجئے، اس دعا کے اندر لفظ ہیں آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ہم حضور کے لیے رب سے وسیلے کی دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں باری تعالی ہمارے آقا کو مقام محمود عطا کر، مقام جس کا تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، جس کا تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث غور سے سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے جو وسیلہ مانگے گا، میرے لیے جو اللہ سے وسیلہ مانگے گا، دعا کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ۔ قیامت کے دن میں اس کے لیے بن جاؤں گا جو اذان کے بعد حضور کے لیے یہ دعا مانگے، میں بن جاؤں گا اس کے لیے۔ تو جو آج ان نوجوان بیٹوں کو گمراہ کرتا ہے، ینگسٹر لوگوں کو کہتا ہے وسیلہ کوئی شے نہیں، وسیلہ کوئی شے نہیں، وسیلے کا میں قائل نہیں۔ یہاں تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے جو وسیلے کی دعا کرے، وسیلہ مانگے، میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ۔ اور قرآن مجید میں عرش والے رب نے اپنی طرف وسیلہ ڈھونڈنے، تلاش کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے۔ آیت کریمہ غور سے سنیں، قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کر کے لاؤ۔ جو یہ کہے کہ میں تو وسیلے کا قائل نہیں، میں تو ڈائریکٹ کا قائل ہوں، تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ عرش والا رب تو قرآن میں وسیلہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کر لاؤ، تلاش کر کے لاؤ۔ یہ سارا دنیا کا نظام ما تحت الاسباب ہے، وسیلے کے بغیر تو آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا، وسیلے کے بغیر تو آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا۔
چھت پہ مجھے بغیر وسیلے کے چڑھ کے دکھائیں، باقی ساری مثالوں کو ایک طرف کر دیں. آپ ڈائریکٹ، جو ڈائریکٹ کا قائل ہے، میں وسیلے کا قائل نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی وسیلہ شسیلہ نہیں ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے دکھا. مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا. مکان میں سیڑھیاں نہیں بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے اوپر چھت پہ جائیں گے. اگر وسیلہ کوئی شے نہیں تو میں مفت میں مشورہ دوں گا پھر سیڑھیاں بنانا چھوڑ دو گھر میں. وہ چھت میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. تو رب نے نبی پھر کیوں بھیجے؟ ڈائریکٹ اللہ نے اپنی بات بندوں پہ سے کیوں نہیں کی؟ وہ قادر مطلق ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا، یہ اس کا معنی ہے. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں اس آیت کا یہی ترجمہ لکھا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو ڈائریکٹ ہر بندے کے گھر میں ایک ایک قرآن آسمان سے اتار کے بھیج دیتا. آپ کے گھر میں جو قرآن مجید ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ آسمان سے قرآن کیسے اترا، کہاں اترا، کتنے عرصے میں اترا؟ میرے تمام نوجوان بیٹوں، بچوں، بزرگوں کے علم میں ہونا چاہیے قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دل انور پر. میں اختصار پیش نظر رکھ رہا ہوں. نزل علی قلبک، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. نزل علی قلبک، محبوب یہ قرآن ہم نے اتارا ہے آپ کے قلب اطہر پر، دل اقدس پر قرآن اتارا. تو وہ رب قادر ہے براہ راست اپنے بندوں کو قرآن دینے پہ قادر ہے یا نہیں؟ مگر اس نے ایسا کیا، اس کا دستور قدرت ایسا نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ کو جب تورات دیتا ہے تو ان کی امت کو ڈائریکٹ تورات نہیں دیتا، وہ نبی موسیٰ کے ذریعے تورات دے رہا ہے. حضرت داؤد کی امت کو ڈائریکٹ زبور نہیں دی، وہ اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے رب نے انہیں، ان کی امت کو زبور عطا کی. انجیل ڈائریکٹ بندوں کو نہیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی. جب قرآن کی باری آئی، اللہ کا آخری کلام اور آخری الہامی کتاب، جب اس کے نزول کا وقت آیا تو پھر قرآن ڈائریکٹ اللہ نے حضور کی امت کو نہیں دیا، حضور کے ذریعے سے دیا. حضور کے، سارے بولو، حضور کے، حضور کو درمیان میں واسطہ بنایا. میرے لفظوں پہ غور کرنا، حضور کو درمیان میں، اور حضور کے واسطے سے قرآن ملا. حضور کے واسطے سے قرآن ملا. ایک بات اور میں قرآن سے مثال دے رہا ہوں، کیونکہ بحمد اللہ تعالی ہمارے مسلک، ہمارے عقیدے، ہماری سوچ اور ہمارے فکر کی ایک ایک بات اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور مدینے والے آقا کے فرمان سے ثابت ہے. میں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر کھڑا کروں، اسے کہوں بیٹا مجھے سورۃ اخلاص سناؤ، ہر بچہ سورہ اخلاص سنائے گا.
اس کی پہلی آیت لے، صرف ایک آیت، صرف ایک آیت میں بڑے درد دل سے آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی آیت پڑھیے ذرا سورۃ اخلاص کی، پڑھیں، جنہیں آتی ہے وہ پڑھیں، باقی خاموش رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی آیت صرف، پھر پڑھیں پہلی آیت صرف، کل، بس ماشاءاللہ، بس اس ایک آیت کو لے لیں، اس ایک آیت کو ذرا غور سے سمجھو، پھر عظمت مصطفیٰ سمجھو، پھر شان رسالت سمجھو، پھر شان نبوت سمجھو۔ بے نیاز رب نے فرمایا کل، محبوب کہہ دیجئے۔ اچھا ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ قادر مطلق ہے نا، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں کہتا، ڈائریکٹ نہیں کہتا، وہ تو محبوب کو درمیان میں ذریعہ بناتا، نبیوں رسولوں پیغمبروں کو درمیان میں واسطہ بناتا، ذریعہ بناتا، ان کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا۔ پیغام کیا دیا؟ اے حبیب کل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دے هو اللہ احد، هو اللہ، اس کا معنی ہے وہ اللہ احد ہے، احد یکتا ہے، ایک ہے، ایک۔ بات رب کی ہے، زبان مدینے والے مصطفیٰ کی۔ اللہ پسند یہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت و قدرت یہ ہے۔ میں نوجوان بیٹوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو رب اپنی احادیت یعنی ایک ہونے کی بات، عرش والا رب اپنے ایک ہونے کی بات، اپنے ایک ہونے کا اعلان ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ تو محبوب کی زبان سے اعلان کرا رہا ہے۔ حضور کو درمیان میں ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا؟ تو تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ وہ کس نے حق دیا تمہیں کہ تم خدا کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کی باتیں کرو؟ وہ بے نیاز رب تو اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے۔ لو جی، اس سے اگلی آیت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگلی آیت کیا ہے؟ میں اونچا سنتا ہوں۔ اس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ لو جی، اپنی احادیت کا اعلان کرایا زبان رسالت سے، اپنی سمدیت کا اعلان کرایا تو زبان رسالت۔ وہ پھر بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آئی۔ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، اسٹوڈنٹس، میرے اسٹوڈنٹس، میں کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن سے بھی دور ہیں، حدیث سے بھی، اور کہتا ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔
یہ اتنے کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں یہ تیرے اسٹوڈنٹس، انہیں یہ نہیں پتا کہ بے نیاز رب اپنی احدیت کا اعلان کرتا ہے تو زبان رسالت سے اعلان کرتا ہے۔ مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، اپنی صمدیت کا اعلان کرتا ہے تو زبان رسالت سے اعلان کرتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ احدیت کا اعلان محبوب سے کروایا، صمدیت کا اعلان محبوب سے کروایا۔ جو بات رب اپنے محبوب سے کرواتا ہے نا، اس کی مثال ایک دو آیتیں میں اور عرض کرتا ہوں کہ جب رب اپنی بات اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں پہنچاتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد نصب العین، میری اور تیری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ وہ قرآن کی ایک آیت ہر وقت تیرے سامنے، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ، رب چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے کو، میں نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، اور ہر انسان کو علم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس میں مسلمان کی زندگی کا نصب العین بیان کیا گیا، درمیان میں محبوب کو واسطہ بنایا ہے۔ جب کفار سے اللہ کریم نے کفار تک پیغام پہنچانا چاہا تو پھر فرمایا کل، قرآن میں حکم دیا عرش والے رب نے، اقیم الصلاۃ کا معنی پتہ کیا ہے؟ صحیح ادا کرو نماز۔ یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ملنگ، نماز روزے سے تنگ، وہ دکانوں پہ آ کے کہتا ہے نماز قائم کرن دا حکم ہے، نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کرن دا حکم ہے، پڑھن دا حکم نہیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے صحیح ادا کرو نماز۔ کسی آدمی کے ذمہ کام لگائے نا، ہم کہتے ہیں ٹھیک کری وہی، ٹھیک کم کری۔ رب نے ہمارے ذمہ سب سے بڑا کام لگایا ایمان والے کے ذمہ 5 وقتہ نماز، تو فرمایا اقیم الصلاۃ، اور پڑھے جی نماز پر ٹھیک پڑھے۔ ظاہری آداب بھی ملوز خاطر، باطنی آداب بھی ملوز خاطر۔ اگر تیرے اعضاء جھکے ہیں نماز میں، رب کے سامنے تیرا دل بھی جھکا ہو، تیری روح بھی جھکی ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، صحیح ادا کرو۔ لو جی قرآن لے آؤ، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سپارے دا قرآن میں تیرے سر اتے رکھنا، مینوں کڈ کے بہا، یا اللہ میں تے تیار ہاں پڑھنے واسطے، تیرے حکم تے عمل کرنا، صحیح ادا کرنا، ارادہ رکھنا، پر پڑھا کہ میں تیرے قرآن چاہی کو نہیں، قرآن وچ ہے ہی کو نہیں نماز دا طریقہ قرآن وچ سجنا۔ تے میرے بیٹے ہو سگریٹ دا کش لا کے چاہ دی چسکی پر گیا آندہ قرآن چو بخاؤ، کی آندہ ہے؟ میں کہ میں 3 سپارے تیرے اگے رکھنا، میں نے نماز دا طریقہ قرآن چو کٹ کے بخا، جے بندے دا پتر ہے تے کٹ کے بخا، جے نہیں تے پھر مننا پڑے۔ رب نے حکم دیتا ہے پڑھنی کے نہیں ہے، فرمایا محبوب نو ذریعہ جو بنایا ہے، محبوب نو ذریعہ بنا۔ ہن ہوشیار ہو کے سنیا جی، نیندر دا غلبہ ہوئے تو پھر بیدار ہو جاؤ، ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے سنیا جی۔ یہ گل صحابہ نے بھی نبی پاک نو پوچھی، تو قرآن ہی تے ہے ہی کو نہیں،
فجر دیاں کنیاں رکعتاں، زور دیاں کنیاں، اثر دیاں کنیاں، مغرب دیاں کنیاں، عشاء قرآن وچ وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ یہ وجہ بیوقوفاں دا مکو ٹھپیا گیا ہے جڑے حضور تو جان چھڑاندے نے۔ حضور کو جان سکتے ہیں پیچھا پیچھے پیچھے۔ یہ قرآن دی ایک آیت ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ محبوب جدو آکھیے نا اللہ والا ہو تو نسدے آؤندے نے۔ یہ آیت ہے قرآن جی انہاں نو آکھیے نا آؤ اللہ وال تو قرآن آخدا ہے نسدے آؤندے نے، دوڑا لا کے آؤندے نے۔ جی آکھیے نا نبی پاک والا ہو تو قرآن آخدا یصدون عنک صدودا، محبوب تیرے کو آن لگیا گھبراندے بھی نے تے کتراندے بھی نے پیچھے بھی رہندے نے۔ میرے بیٹیو قرآن دی آیت دے ایک کون نے منافق قرآن ہے، یہ فتوہ لانا ہی تو پھر قرآن تے لانا۔ میں تینوں قرآن سنا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، تسی آندے ہو کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کمیٹی دا صدر بھی آکھے گا، کمیٹی والے بھی، نمازی بھی، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں کہ میں نہیں کچھ کہہ رہا، عرش والا رب کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہا نا، یہ کنے کہا؟ لو پھر آیت پڑھنا، پھر دیکھو میں آکھیا یا رب نے آکھیا۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، محبوب جدو انہاں نو آکھیے نا آؤ رسول والا آؤ تے محبوب اے پیشاں پیشاں ہٹ دے نے تے جان چھڑان دے نے تے کتران دے نے۔ منافقین حضور نو تے درمیان بھی ذریعہ بنایا نا۔ صحابہ نے پوچھا حضور نماز صحیح کیویں پڑھی ہے؟ لے توجہ نہ سنی ذرا، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری بھی لکھا ہے، فرمایا حکم رب نے دیتا ہے پڑھنی کیویں ہے دے واسطے مینوں کلے ہے، مینوں کلے ہے، اس واسطے میں تانوں دساں تے میں آکھنا این پڑھو جویں میں پڑھنا۔ لو جی یہ لفظی ترجمہ کرا، لفظی ترجمے میں چس بڑی، تسی بھی آج کل چسکا پوائنٹ تے جاندے ہو زیادہ۔ قوم دا مزاج بھی تقریرہ دے بارے چ ہو گیا، چسکا پوائنٹ، چسکا پوائنٹ تے جو کچھ کھانا ہے وہ جسم میں طاقت کو نہیں ہونی۔ اور دسو ہن پیزا برگر شوارما کھا دے کہ طاقت ہونی؟ طاقت ہونی بادام کھائیں، مکھن کھائیں، دیسی گھیو کھائیں، دودھ پی، طاقت ہو نہ ہونی۔ لیکن تو اس چیز نو چھڈی جانا ہے، تو چسکے پوائنٹ وال جانا ہے۔ برگر لیاؤ جی اور کار آئیے تے بیوی بھی آندی ہے، آندیاں دو برگر پھڑے لے ہونے ساجے، پھر فون آندا ہے بیگم دا پیزا کر لو، ایک پیزا ہٹ تے چسکا پوائنٹ۔ چسکا نہ لے، غذا لے، غذا لین واسطے بادام کھا، مکھن کھا، دودھ پی، فروٹ کھا، تے روح نو طاقت کرن واسطے تے عقیدے صحیح رکھن واسطے پھر چسکا نہ لے، پھر یا رب دا قرآن پڑھ یا مدینے والے دا فرمان پڑھ۔ پانچ چھ منڈے چنگے گبرو منڈے تے کی آندے نو جڑے کی ہے بائک آندے ہو، بائک اج کل اسی تے موٹر سائیکل آندے یا سکوٹر، ہن منڈے کی آندے بائک تے پانچ چھ گبرو جان پہ۔ میں کہا کدھر چلے ہو؟ واقف سن میرے، مینوں آندے بابے دیاں سٹاں سنن چلیا، بابے دیاں۔ میں کہہ لے دس جے تیری ایتھو کرن ٹرون لگیا نیت میں سٹاں سننیاں نے تے پھر تینوں سمجھ بھی دین دی اینی کوئی آنی ہے، تے جے کرو ٹردیاں نیت ہوندی بھی رب دا قرآن سنن چلنا، مدینے والے دا فرمان سنن چلنا،
گل پئی ہوتی تیرے اتنے تو دین مینو دسدا کوئی نہیں. سلو کما رأیتمونی فرمایا جویں جویں میں پڑھنا اوویں اوویں پڑھتے جاؤ. اللہ نے پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں دسیا تانوں؟ رب نے آخیا تانوں میں سویرے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھو 2 فرض پڑھو، زور دیاں 4 سنتاں پھر 4 فرض پھر 2 سنتاں 2 نفل. رب نے دسیا تانوں؟ نہیں. یہ کنے دسیا؟ یہ کنے دسیا؟ وہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی ہے. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر. لو جی ساری تقریر دا لب لباب تے خلاصہ اے وے ہر جزو کائنات کو ہے. سویرے جیڑا بندہ تانوں پوچھے راتی گیا سے صدائے یا رسول اللہ مسجد وچ کی لے کے ہیں کی سنے ہیں انہوں آکھی اے سنے ہیں جی پڑھو گے؟ اچھا غور ذرا غور پہلے غور کر لو. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج. احتیاج دا معنی لوڑ. کسے نہ یار نہ سجڑ بیلی نہ کم پہ جانا یار تیری لوڑ پہ گئی، تیری لوڑ پہ گئی مینوں تے سانوں تے نبی پاک دی ہر ویلے لوڑ ہے. لو جی اینی جی گل ہے. مسلمان تے مومن ہوئے جیدہ عقیدہ ایڈا پختہ ہوئے وہ آکے مینوں دنیا دی زندگی وچ بھی نبی پاک دی لوڑ ہے، قبر وچ بھی نبی پاک دی لوڑ ہے، میدان محشر وچ بھی آمنہ تے لال دی لوڑ ہے. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج دا معنی ضرورت لوڑ. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر. ایتھے بے وقوف آندا ہے میں یار تیرے بغیر میرا گزارا نہیں، تیرے بغیر میرا. پھر یار نو پوچھتا آج دن کیسا گزرا، آج کیا کھایا، ناشتہ کیا کیا، فضول گلاں. اچھا یہ نہ گلاں کوئی فائدہ. وہ آندا یار آج آپ کا دن کیسا گزرا، کہندا یار بور ہی گزریا، بور. انہیں کہا بور کیوں رہے ہیں؟ اس آکے یار تو جو نہیں نظر آیا، تو نظر آندا میں تینوں ویکھ لئی نا میرا بیڑا چنگا لنگ جاندا ہے. وہ آندا میرا تیرے بغیر گزارا. تو جی اینا فرق جے. یا رسول اللہ کہن والے دعائی دیندے پھردے نے، وہ کر بوا کھڑکا کے دین دا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. او دنیا والیو ساڈا سونے نبی پاک دے بغیر نہ دنیا وچ گزارا نہ قبر وچ نہ حشر وچ گزارا. ساڈا حضور دے بغیر گزارا دنیا وچ گزارا نہیں، قبر وچ ہی حضور دے بغیر، قیامت نو ہی حضور دے بغیر. لو جی دنیا دی گل سن لو. رب نے قرآن میں فرمایا صحیح ادا کرو نماز. رب نماز پڑھ دے، رب نماز پڑھن تو پاک ہے. سارے آکھو رب نماز پڑھن تو او خالق ہے. رب تے نماز پڑھنا مخلوق دا کام ہے. اے مخلوق دا کام ہے، وہ خالق ہے. رب روزے دا حکم دیندہ روزہ رکھو،
رکھن تو پاک کہندا حج کرو رب آندا ہے پر حج کرن تو وہ خالق ہے قادر مطلق ہے یہ کم مخلوق دے نہیں یہ کم پر سجنا سدائی یا رسول اللہ مسجد چاؤن والیا ایک کام یہ وجہ ہی رب آندا میں بھی کرنا میرے فرشتے بھی کر دیں میں یہ دسنا چاہنا دنیا میں حضور دے بغیر ساڑا تے گزارا تیرے بن میرے آقا ہونا نہیں گزارا اساں گناہگاراں دا آپ ہی سہارا تیرے بن میرے آقا ہونا نہیں گزارا اساں گناہگاراں دا آپ ہی سہارا وہ ساڑے سہارا مدینے والے نے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو ہمیں دنیا والوں لوارث نہ سمجھو ہمیں میرے وارث ہیں محمد پیارے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو ہمیں ہمارے وارث ہیں محمد پیارے تیرے بن میرے آقا ہونا نہیں گزارا اساں گناہگاراں دا آپ ہی سہارا رب آندا ایک کم میں کرنا باقی سارے کام تواڈے ذمہ نماز پڑھو روزے رکھو زکات دیو حج کرو سارے کام کرو تواڈے ذمہ پر رب نے آکھیا ایک کام تانوں ہور ہے وجہ آکھن لگا جیڑا میں بھی کرنا میرے فرشتے بھی کر دیں وہ سٹوڈنٹ ہن ذرا سوچ میرا پتر سوچ یہ کم ہوئی جڑا عرش والا رب کردا تے فرشتے بھی کردے بابے جی شے کوئی نہیں یہ مت ماری منڈیاں دی بابے شے کوئی تینوں کی پتہ ہوئے یہ او کائنات دے اللہ دے محبوب نے جنہ دی خاطر عرشاں والے رب نے ساری کائنات بنائی نقل کفر کفر نہ باشد میں تیرے ٹیچر دی گل نہیں کردا میں تیری گل کرنا سٹوڈنٹا میں تیرے ٹیچر دا نام ہی نہیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اینی کو بے ادبیاں کر چھڑیاں نا وہ دا حوالہ دینا بھی میں جائز نہیں سمجھدا کہ تیرے منہ گل نہ نکل جائے جڑیاں چوڑاں ماریاں نبی پاک دے بارے وچ تے تیری غیرت ایمانی مردہ ہو گئی تینوں پتہ نہیں لگا 1400 سال تو ساری امت ایک پاسے تے تیرا جیل میں ٹیچر ایک پاسے تے سارا 1400 سالہ تو حضور دی امت دے اسلاف تے اکابر سارے ایک پاسے تے تیرا ٹیچر ملعون ایک پاسے تو ذرا نہیں خیال کیتا کہ ایک پاسے 1400 سال دی امت ایک پاسے چھوکرا دے لونڈا جیلم دا یہ دا کی مقابلہ ہے محدثین دا وہ جڑے حضور دی بارگاہ دے حضوری سن جڑے حضور کی بارگاہ دے تینوں کی پتہ ہے نا بابیاں دے کی شان ہے قرآن وچ اینے کو بابیاں دا ذکر ہی اینے کو بابیاں دا تینوں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کدھر مینوں ٹائم ملیا نا کسے ویلے ٹائم ملیا میں تین دساں گا کہ قرآن وچ کنا ذکر ہے کیڑے کیڑے بابے دا کنی واری ذکر آیا یہ آندا بابے شہ کوئی نہیں ساڑھے منڈے پان کھا کے نا پان کھا کے یہ انہیں آکھیا میں کہ انہیں آگو تو سانو نبی پاک نے فرمایا تو آنا انہیں آکھیا تو چھوکرے دیاں گلنا سننا ہے تے اسی تے قرآن سنا رہے ہیں یا نبی پاک دا فرمان خیال کرو ہوش کر سٹوڈنٹا ہوش کر ایک پاسے پوری امت ہے ایک پاسے پوری امت ہے ایک پاسے ایک چھوکرا ہو پلمبر سونے نبی پاک دیاں بڑیاں شان
تائیں تے اسیاں نے محمد ہمارے بڑی آقا ہمارے محمد ہمارے وہ شان ہی ایڈی اچھی ہے میرے آمنہ دے لال دی دنیا میں بھی حضور دی لوڑ رب نے آکھے کم میں بھی کرنا میرے فرشتے بھی کر دیں لو جی ہر کام دا حکم دیتا ہے تو صرف حکم ہی ہے صرف عمل نہیں کیونکہ خالق ہے یہ عمل مخلوق نے کرنا ہے وہ خالق ہے پر سجنا سونے نبی پاک تے درود یہ رب دا حکم بھی ہے تو رب دا عمل بھی ہے رب دا حکم بھی ہے تو رب دا لسون عمل اچھا حکم دین تو پہلا اے گل بڑے غور نہ سنے اور سمجھا جائے ہر بیان کرنے والے دا اپنا انداز ہے پر میں تیرے ذہن و ضمیر تے دستک دین دیا تینوں کہاں گا ذرا اس سورہ احزاب دی آیت تے ذرا غور کر پہلا رب نے اپنا عمل دسیا پہلے اپنا حکم بعد وچ کی کر حکم بعد وچ عمل پہلا لسن پہلا عمل بیان کیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کسی بے وقوف نو نہیں سمجھ آئی تو پھر تم پاگل خانے دیا ہو رب آندا میں بھی یہ کام کرنا میں بھی یہ کام کرنا میرے فرشتے بھی کر دینا یا اللہ کی کام میں جڑا تم ہی کرنا تیرے فرشتے بھی کر دینا فرمایا یصلون علی النبی اسی سونے نبی پاک دے درود بھیجنے ہیں اچھا رب درود بھیجدا ہے یہ آندا نہیں اللہ ہی اللہ بس یہ اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی اللہ حضور دا نام نہ لو ایڈے بدبخت نے بد نصیب سڑ گئے انہاں دے حضور دا نام لئیے تے آندے بس اللہ جی اللہ بس اللہ ہی اللہ مسیتاں جو جتھے حضور دا نام لکھیا وٹا دیندے نے معذل متھے تے تیوڑیاں چڑھا کے آندے نے ایک ہی لکھیا ہے تسی میں کہسا وہ لکھیا ہے جڑا قرآن وچ لکھیا ہے یا ایھا الرسول قرآن وچ ہے کہ کوئی یا ایھا النبی قرآن وچ ہے کہ نہیں تے رب فرماندا میں بھی تے میرے فرشتے بھی درود بھیج دے کدے تھے علی النبی نبی پاک تے اللہ فرماندا میں بھی درود بھیجنا میرے پہلے عمل بیان کیتا تو پھر حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والے جیڑا کام میں کرنا میرے فرشتے کرتے ہیں تسی یہ کام کریا کرو ربا کی کام کریے فرمایا تو صلو علیہ وسلموا تسلیما محبوب نے درود بھی کلیا کرو تو سلام بھی پڑھیا کرو ہو گیا اچھا یہ ایڈی اگ لگی ہے اندر پامبڑ مچدا آندا کہ سلام کیوں پڑھ دے ہو جمعے دی نماز پڑھ کے جو سلام پڑھی ہے نا یہ دی طبیعت خراب ہو جاتی میں کہنوں ایمرجنسی چ لے جاؤ ایمرجنسی چ لے جاؤ انہوں کچھ ہو گیا جی سلام کیوں پڑھ دیو میں کہ کی ہوا ہے جمعے تو بعد جڑا کھلو جاندے ہو تو کھلو کے پڑھ دیو میں کہ تو بہ کے پڑھ لے تو جے بہ کے نہیں تو لمیاں پہ جا تیرے کو کھلو کے نہیں پڑھیا جاندہ تو بہ جا او جے بیٹھیاں بھی نہیں تینوں سکون لمیاں پہ جا لو دسو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جوان بچے بیٹھے یہ بیوقوفانیاں گلاں نہیں کھلو کے کیوں پڑھ دو میں کہ کوئی روڑا نہیں یہ کوئی تو بہ جا سانو کھلو کے پڑھن دے تو بہ کے پڑھ صحیح
تے جے بہ کے نہیں پڑھ سکتا تے لمیا پہ جا، اسی تینوں نہیں اٹھاندے، تو لمیا پہ کے پڑھ۔ اور تاں پڑھنے قرآن دی آیت دو چیزاں دا حکم ہے۔ کئی بندے تواڈے کن چنگے بھلے پردے نے، آدھے درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ درود صرف درود ابراہیمی، سارے بنوٹی درود نے معاذ اللہ۔ اچھا یہ جڑا درود شریف ہے نا نماز والا، یہ میں پڑھنا تو پھر غور نہ سننا۔ میں ایک تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھ لواں تمہیں، دسو گے؟ تو پہلے سنو، اللہم صلی علی محمد، جو نماز پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنیا جی پورا؟ اچھا یہ وچوں مینوں سلام دا لفظ کٹ کے وکھا۔ یہ بھی سلام دا لفظ ہی کو نہیں، یہ میں دسنا کیوں نہیں، لیکن واپس آؤ، تھوڑا جہا بیک گیئر لاؤ، تھوڑا جہا پیچھے آ کے ذرا سوچو کنیاں چیزاں دا حکم ہے؟ ایک سلو، ایک سلمو، پڑھ آئے سلو علیہ وسلم، او سجنا تے مترا دو چیزاں دا حکم ہی، ایک صلات دا تے ایک اے دے وچ درود ابراہیمی وچوں مینوں سلام کڈ کے بتا۔ میں جڑے نوجوان بیٹھے ہو 18 19 20 سالاں دے، اللہ تیری جوانی چ برکت دے، میرے بچیا تو جوانیاں مانے، تیرے ماپے تیری جوانی دا حسن ویکھدے رہن، میں بڑے ہاتھ بن کے تیرے اگے عرض کراں گا، اے نقطے نو سمجھ، اوے اس نقطے نو سمجھ، اللہ دی عزت دی قسم ہے، ساری عمر کوئی تاج کمپنی سر اتے رکھ کے لیا ہے، تیرے عقیدے نو ہلا نہیں سکتا۔ تینوں تے مولوی دے خلاف پڑکایا گیا، انیاں گلاں کیتیاں، تینوں مولوی تو بدزن کیتا گیا، تو دین دی گل سنن نو تیار ہی نہیں۔ 5 انگلیاں برابر، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر رہا ہے، ایک بندہ غلط کام کرے تو سارے تے نہیں بدنام ہو جاتے۔ تے سوچ ذرا سجنا، اے درود ابراہیمی بھی سلام تے کنیاں چیزاں دا حکم ہے؟ سارے بولو، ایک صلات، ایک لو دسو، ایک ایتھے سلام کوئی نہیں، پتہ ہی لگا درود وہ پڑھنا چاہیے جہدے وچ لفظ درود بھی ہوئے تے لفظ سلام بھی ہوئے۔ نیندر تے نہیں آ گئی تو تگڑے ہو، ایتھے اسی آنے سناؤ ٹھیک ہو، پنڈا جائی آنے تگڑے ہو۔ وہ ساڑھے ایک دوست نے کراچی آئے، انہوں پنجابی نہیں سی ہوندی، وہ ایک پنڈ میں تقریر کرنے گیا، میں انہوں کہنے لگے میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ میں کہ تساں بعد ہی سانو پنجابیاں نو مذاق کرنے نے، آکھنے لگے نہیں میں بھی دیکھوں گا آپ دیہات میں کیسے جلسے ہوتے ہیں۔ پوچھے گئے ایک بابا ملیا، تو بابا دا سناؤ جی، وہ میرے ساتھ جو مولانا صاحب مہمان تھے نا کراچی سے، اردو سپیکنگ، بابا جی نو انہوں نے سی پتا بے انڈیا نے تو اردو سپیکنگ، آندھ بابا آندھا ہے مولوی جی تگڑے ہو، مولوی جی، اچھا انہوں نے پنجابی ہوندی نہیں سی، بڑا انہوں نے منہ پھبے، آندھے ہاں بابا میں تگڑا ہوں، میں تگڑا ہوں۔ اچھا دو چیزاں دا حکم ہے، صلات تے لو جی ان دھیان نہ سنیا جے تے دل وچ ایتھے جگہ دینی جے تاں چا سونیاں، مزہ تاں ہونا تینوں، ایتھے سلام تاں نہیں پیچھے پڑھ آئے ہیں،
پیچھے نہیں سمجھے، پیچھے کتنے پڑھنا ہے؟ اتحیات سلام رب نے انہاں دا مکوٹھا پیا ویکھو یہ جڑا بے وقوف آندا ہے او جمعے تو بعد سلام کیوں پڑھ دے اوئے کیوں پڑھ دے ہو سلام جمعے تو بعد کھلو کے؟ رب نے آخیا گوڈے موندے مارنا، مار گوڈے موندے، گوڈے موندے مار، تینوں بہن دا چج آوے نبی پاک دے سامنے سلام پڑھنا ہوئے تو بئی دا کہوے لو جی اتنے گوڈے موندے مروائے رب نے جدوں اتا یاد بئیے تو نظراں کتنے ہونیاں چاہیے؟ ہاں جی میں اچھی سننا تو نماز پڑھ دیا نظراں رب نے آگے پھر نگاہاں بھی چکا گوڈے بھی موندے مار اور نظراں آنے پہلے کر مسئلہ حضور دی عزت دا سی او حضور دی ادب دا مسئلہ سی گوڈے موندے مار نظراں چکا چوری وچ نظر رکھ تے پڑھ میرے محبوب تے او سلام دیا منکرا پہلے پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے سلام پہلا پڑھایا ہے، رب نے سلام تے درود، اچھا دو ہی تے لفظ نے صلو علیہ وسلمو، صلو دا معنی ہے درود بھیجو، سلمو دا معنی ہے سلام بھیجو، دو چیزاں دا حکم۔ لو ایک بڑا باریک نقطہ جے پھر ختم کریے، بڑا باریک نقطہ، ایڈا باریک کہ تو 10 نمبر دی اینک بھی لائیں تو شاید تینوں نظر نہ آئے، لیکن ایتھے حضور دا پیار ہویا نا تو پھر نمایاں نظر آئے گا۔ سجنا تے مترا جے دین نو سمجھنا ہی نا پہلا ایتھے حضور دا پیار لیا، یا دل حضور دا ٹھکانہ ہے، دل ٹھکانوں میں مشکی شیر ہے جی، آیا دل ٹھکانہ اے حضور دا ٹھکانہ دل ہی، ٹھڈا ادو لگتا ہے، ٹھڈا لگتا ہے تو بندہ دوجے پاسے جا پیندا ہے، عقیدے چ گڑبڑ پیدا ہو جاتی، سنڈی لگتی عقیدے نو بھی سنڈی لگتی، پراں ڈگ پیندا جا کے۔ ایتھے حضور دا پیار ہوئے نا پھر تینوں نظر آئے گا۔ رب نے فرمایا صلو علیہ، درود بھیجو، تے جدو سلام دی واری آئی نا، جاگ رہے ہو؟ جدو سلام دا حکم دیتا ہے پھر ہوشیار ہو کے تگڑے ہو کے سنیا جے وسلمو، اگے بھی ایک لفظ ہے جے وسلمو تسلیما، ہائے ہائے ہائے، شاید کہ ادھر جائے کسی دل میں کھری بات، چس آ گئی وسلمو، یا اللہ اتھے صرف آنا صلو علیہ درود بھیجو، ایتھے آنا وسلمو تسلیما، تسلیما دا معنی دساں، سلمو دا معنی آ گیا جنا، کی معنی ہے؟ سلام پڑھو نبی پاک تے تسلیمہ دا معنی ہے چنگی طرح، سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ وہ سٹوڈنٹ دا اجے پتہ لگا ہی کہ نہیں لگا، وسلمو رب نے اگر سلام بھیجو تو چنگی طرح، اینا کو بھیجو چنگی طرح کے دشمن احمد پہ شدت کی تھی،
دشمن احمد پہ ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی خسرت کی۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی۔ اساں تانوں تو کچھ نہیں آکھیا، کچھ آکھیا؟ پھر تجھے کھائے تپے سقر، تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تینوں حضور نہ کی بہر ہے؟ تجھے کھائے تپے سقر، تجھے جہنم کی آگ کھائے، تیرے دل میں کس سے؟ تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے؟ تیرے بن میرے آقا ہونا نہیں اساں گناہگاراں دا۔ لو جی دنیا وچ حضور دے بغیر گزارا، سمجھ آ گئی؟ دو جی دو گلاں رہ گئی ہیں تو شارٹ کریے۔ قبر چ بھی حضور دے بغیر گزارا، یہ میں بس چند منٹاں دی گل ہے، الحمدللہ میں چند منٹاں ہی سمجھا دیاں گا، اسٹوڈنٹ مطمئن ہوئے گا۔ تو ٹیوشن پڑھ میرے کو، میں تینوں مطمئن کراں۔ تو ٹیچر رکھ اپنا، ادھا گھنٹہ ٹیوشن دا میں روز دے دے، تے پھر تو ہی لانتا نہ پائیاں ٹیچر تے دو جی بڑی نازک جی گل، ایک دو منٹ ہی سمجھانا، زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ قبر کنے سوال ہونے نے؟ سارے بولو۔ چوتھا سوال ہی کو نہیں قبر۔ اچھا ایک تیری میری بڑی وڈی غلط فہمی سانو پہ گئی، اسی دکانہ تے بہ کے جدو مولویاں دے خلاف تے دین دے خلاف بولنے، اسیاں نے یار قبر اچ کو عقیدے تھوڑے ہی پوچھے جانے نے، آندے نے کہ نہیں؟ تو انوی کئیاں بندے آکھے چوڑ ماری ہونی، کئیاں بندے آکھیا نہیں چوڑ ماری کی، چوڑ ماری بڑی وڈی چوڑ ماری، قبر اچ عقیدے کوئی نہیں پوچھے جانے، قبر اچ عقیدے۔ لو جی میں چیلنج کرنا، قبر چوتھا سوال ہی کوئی نہیں سجنا، 3 سوال نہیں 3 سوالاں دا تعلق ہی عقیدے نال ہے۔ 3 سوالاں دا تعلق، تے جیڑا تینوں آکھے نا میں قبر چ عقیدے کو نہیں پوچھے جانے، انہوں آکھ بے بے وقوفا، عقیدے ہی تے پوچھے جانے نے، اور کی پوچھے جانا ہے؟ عمل تے قیامت نو پوچھے جانے نے۔ اے نوٹ کر لو، عملان دے بارے جی پوچھے جانا ہے، قبر اچ نہیں، قبر اچ عقیدہ پوچھے جانا، عقیدہ بنیاد ہے۔ لو جی 3 سوال نے۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال کا ہے؟ عقیدے دا۔ یہ عقیدے دا تعلق عقیدے نالے، رب کون ہے؟ عقیدہ ہے۔ لو جی دوجا سوال ہونا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ سوال دا تعلق کدے نالے؟ لو جی تیسرا سوال ذرا لمحہ کرتا ہے۔ اچھا ہون بھی سٹوڈنٹا ذرا ہوش کر، خدا دا واسطہ ہی کچھ ہوش کر، ایتھوں ہی سکھ لے، سمجھ لے کہ ساڈے سونے رب نو، سونے معبود دی عزت کنی پیاری ہے۔ اپنی واری آئی تے نہیں پوچھیا
پوچھیا تیرا رب کون ہے؟ او مدینے والے محبوب دی واری آئی، سوال ذرا لمبا کر دیتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا ایوے سوال کا دے رہے عقیدہ، مر رب، تیرا رب کون؟ عقیدہ ہے، ما دین ہو، تیرا دین کی، مر رب، تیرا رب کون؟ ما دین ہو، تیرا دین کی۔ محبوب دی واری آئی، فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے جس ہستی دی زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، دس دنیا وچ انہاں دے بارے وچ کی آندا ہوندا سی؟ مضارعہ تے کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی، یہ ماضی استمراری ہے۔ ما کنت تقول فی حق، اے جس ہستی دی زیارت کر رہے ہیں نا، انہاں دے بارے وچ دنیا وچ کی آندا ہوندا سی؟ تے کم بختہ کی کہیں گا اس لئے میں ممبر تے آندا ہوندا سا، نبی ساڑھے ورگا ہے، نبی کہندا ہے، نبی گیا، نبی آیا۔ جس بندے نو چاجی نہیں حضور دا نا کے میں لینا ہے، انہاں دیا تقریراں سنو، تسی پتہ نہیں انہاں پیچھے نماز کے میں پڑھ لیں دیو تو جمعہ کے میں پڑھ لیں دیو۔ تیرے ابے دا نا صحیح نہ لوے کوئی، تینوں چنگا لگے گا؟ تیرے ابے دا نا کو صحیح طرح نہ لوے، نماز سے پڑھے گا؟ پاویں متقی پرہیزگار کاری ہوئے نا، تو آخنے انہیں میرے ابا جی دا نا نہیں صحیح طرح لیا، میرے ابے دی انہیں عزت نہیں کی تھی، میرے ابے دی، تیرے ابے دی عزت بہت ہی کہ نبی پاک دی، تو قرآن کو پوچھ لے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سجنہ قرآن ہی رب دا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں نو نہ کچھ آکھیا جے، میں نہیں کچھ آکھیا، میں کچھ نہیں کہتا، میں نو آدھے کچھ نہ کہو، میں کہ کچھ نہیں کہتی، تے جے رب کہے تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ رب آندا ہے یہ آئے تھے سجنہ، آئے تھے ساریاں عزتاں اللہ واسطے، ساریاں عزتاں اللہ دے رسول واسطے۔ تے اگے سن ذرا ہونا، انہاں منافقاں نوں کی پتہ ہوگی، انہاں منافقاں نوں کی پتہ ہوئے ساریاں عزتاں تے رب واسطے نے، تے ساریاں عزتاں رب دے پیارے رسول واسطے۔ تو میرا بیٹا میں نو پوچھ دیئے کدہ معنی ہے کہ منافقاں نو کی پتہ ہوئے، یہ پوچھ میں نو، میں پھر تینو قرآن چو جواب دے۔ یہ میں نہیں آکھیا سجنا، میں تو کچھ نہیں کہتا، مجھے ضرورت بھی نہیں کچھ کہنے کی۔ یہ کدہ معنی ہے کہ منافقاں نو کی پتہ ہوئے ساریاں عزتاں اللہ واسطے تے اللہ دے، انہاں منافقاں نو کی پتہ ہوئے؟ یہ آیت کا ترجمہ کیتا میں پھر میں آیت پڑھن لگا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے دا معنی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا یار، منافقانوں کی پتہ ہوئے حضور دی عزت ہے، انہوں کی پتہ ہوئے حضور دی عزت ہے، منافقانوں کی پتہ ہوئے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تینوں ہمیں مرچاں لگی ہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ، تیری دوزخ سے تو کچھ
شینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ شینا تیری دوزخ جو تو کوئی شے نہیں لئی تینوں ہمیں مرچاں لگی ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ شینا نہیں خلد میں خلد جنت نو آدمی خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تجھے کھائے تپے سقر تیرے دل میں کس سے بخار ہے ایک بخار ہے وہ تھرمامیٹر نہ پتہ لگ جاندہ ہے وہ کچھ بھی دیندہ ہے ڈاکٹر تھرمامیٹر آندہ ذرا بغل اتے کر دے تھلے تھلے اتھے کر دے یا زبان تھلے رکھ دے وہ پھر اینج کر کے بیک کیا آندہ یار 102 بخار 103 بخار ایک کوئے جیڑا تھرمامیٹر بھی چاہوندہ وہ پھر پتہ ہے کہ حکیم کل جائیے حکیم اینج ہاتھ پڑ دے آندہ وہ دے اندر بخار ہے یہ دے حضور دے بغیر گزارا نہیں لو جی جدو پوچھنا نا ما کنت تقولو حضور دا چہرہ پاک سامنے ہونا جدے اتھے دیوا بلدہ دنا دیوا نبی پاک دی محبت دا بال دل وچ اتھے حضور دے پیار دا تے محبت دا دیوا بلدہ ہویا نا تو پتہ کی آخنا ہے تو ہاتھ بند کے کھلو جانا ہے تو آخنا ہے میں دنیا میں چاہتا ہوں سا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں لو جی حدیث شریف وچوں جواب لکھیا جیڑا یا رسول اللہ کہل مالے دیڑا ہے اچھا پہچانے گا تے جواب دے گا نا لو جی حدیث ہے حدیث قصہ کہانی حدیث ہے کئی بندے حضور نو سیان نہیں سکھن گے وہ پتہ کی آکھن اندر جو کہا ہوا ہے اندر بخار ہے بخار اندر وہ پتہ کی آکھے گا لا ادری حدیث سنا رہے حدیث لا ادری مینوں نہیں پتا اے کون نے انہیں آخنا مینوں نہیں پتا اے کون نے مینوں نہیں پتا اے کون تو جدہ ایتھے دیوا بڑھدا ہویا میلاد دا چنڈا چکن والا تے حلوہ میلاد دا کھان والا آقا دی جشن مناڑ والا انہیں پتہ کی آکھنا ہے یہ حدیث شریف نہ ہوئے مینوں چوک بھی کھڑیاں کر کے سزا دیو جے سجنا حدیث وچوں نکل آوے تو پھر من نہ محمد ہمارے آقا ہمارے جڑے عاشق ہونے نا حضور انہاں پتہ کی آکھنا ہے هذا نبينا محمد رسول الله جاء بالبينات او فرشتیو انہوں نے بارے میں پوچھ لیو یہ تے میرے نبی پاک نے یہ میرے رسول پاک نے میرے آقا کریم نے جڑے اللہ دیاں نشانیاں لے کے آئے سن جس ویلے حضور نو پہچان لینا نا حضور نو تے آخنا ہے میرے آقا نے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا بول کیا نہ ہوگا سے احمد رضا اندہ میں ہاتھ مان کے کھلو جاؤں گا میں آکھاں گا دنیا چاہیے آنا ہوں سا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمعی بزمی ہدایت پلا
جنہیں لایا گلی وہ چلی بچو ہوں انج نہیں گل چل رہی میری بچڑی انج نہیں ہوں کم چل رہا ہوں نہ ان الذین نہ ان الذین ہوں تینوں فیصلہ کرنا پینا ادھر جانا ہی کہ ادھر رہنا یہ کام ہوں نہیں چلنا آخرت دی فکر کر قبر دی فکر کر قبر ہی نجات دا دار و مدار تے حضور نو سیانن ہوتے پہلے دو سوال مر ربک ما دینک آخری سوال تے فیصلہ ہوندہ ہی اچھا سمائی امتحان تے فیصلہ ہوندہ ہے پرموشن اگلی کلاس سے بہن دا یا نمائی امتحان تے ہوندہ یا سالانہ امتحان سالانہ سب تو آخری ہوندہ ہے سالانہ سارا آخری امتحان انہوں آندے نے اینول ایگزامینیشن وہ جڑا اینول ایگزامینیشن ہونا ہے نا وہ دی فیصلہ ہونا ہے تے جڑا آخری سوال ہونا ہے نا وہ سونے نبی پاک دے بارے بھی سونا اچھا یہ دا کو اور مانا کرا ایک اور دا مانا کر دیں یہ دا اور ایک مانا جے عاشقانہ عاشقانہ مانا ہے او دنیا بھی تینوں پوچھن والا کوئی نہیں سی ہون گل کر بھی عاشقانہ جواب ہے فرشتے آکھنا او دنیا بھی تینوں پوچھن والا کوئی نہیں سی ہون گل کر اوے ہون گل کر نبی پاک دے بارے میں کی بک بک کردا پے ہون گل کر تو سائیاں لمیاں پا لینا پھر انہوں نے ہو جا سیدھا تیری ایسی تیسی تو جڑا عاشق ہونا نا میں حدیث وکھانا فرشتیاں آکھنا ہے جنت دا بسترہ لے آکے بچھانا قبر وچ مولانا حسن رضا دا شعر ہے جنت میں ان کا بسترہ ہوگا وہ پہلا شعر کو نہیں ہوندا وہ تو انہوں ہوندے کدھروں لبیا جی ہے جی حسن فقیر کا جنت میں اچھا یہ شعر سنایا محمد ارسلان آسی نوری یہ خود بھی شاعر نے یہ شاعر اہل سنت نے انہوں نے ہونا آکھیا کرو شاہ کوٹ کی پہچان وہ ساڑھے بندے بغیر سوچے سمجھے ہر ایک انہوں پہچان بنائی ہوندے نے خدا دے بندے ہو پہچان ابو الخیر نولک ہزاری نے یہ نہ بالا نو نہیں سمجھ آنی وال چٹے ہو گئے سمجھان وہ کسے دے نان والے نہ آکھیا کرو فخر شاہ کوٹ فخر شاہ کوٹ تے پہچانے شاہ کوٹ تے آنے شاہ کوٹ ہی کوئی جے بابا نولک ہزاری شاہ کوٹ کی پہچان ہی کوئی جے ایک کوئی پہچان ہی یہ تھے سیدنا ابو الخیر لاہور دی کوئی پہچان ہے داتا دی نگری مدینہ پاک دی کوئی پہچان ہے سونے نبی پاک کا روزہ اسی تھوک دی دکان کھولی بلبل مدینہ اچھا ایک اور اگلے دن منڈا جیا میں انہوں کدی مسیطے نہیں بیکھے شاہ کو میں ساریاں مسیطاں پھریاں نے پھرنا میں کدی انہوں مسیطے نہیں بیکھیا تو ایک محفلی چاہ گیا کلین شے مچھاں بھی منیاں داڑی بھی منی تو پتہ کی ہو نقیب محفل جیون لگا جی شاہ کوٹ کی آن شاہ کوٹ کی پہچان ہے جی فخر شاہ کوٹ ہے جی اگے کی آندہ کوئلے مدینہ میں کہے کوئی سجنا شان اکوئی آ شاہ کوٹ دی پہچان اکوئی ہے مدینہ پاک دی کوئی پہچان ہے سونے نبی پاک دا روز ہے جڑا مسئلے لائے اچھا حضور دے روزے دے ہوندے ہیں پھر بڑا بے وقوف ہے جے کسے اور نو آگے دے
یہ تینوں غلطی پتر لگی ہے، اصلاح کر اپنی، ہر ایک نو ایویں تھوک دے حساب نہ القاب دیا کر۔ اچھا ایکو صاحب شروع ہو جاندے، فخر القرہ، نجم القلہ، ہے جی استاذ القرہ، میں کہ لے دس بھائی ایک لقب ہی نہیں پورا ہوندا، انہیں تھوک دے حساب نہ ٹھوکے لقب۔ لو جی اسی جس زمانے وچ پڑھے ہیں یا اساں جنہاں بزرگاں دیاں ایک کوئی انہاں دا نام سی اپنا فخر القرہ، ایک کوئی سن قاری غلام رسول صاحب، کسی اور قاری دے نام نال کدی اساں نہیں سی سنیا۔ ہن مسجد دا امام جڑا الم تر کیف سورت غلط پڑھدا ہے اونوں آندے نے استاد القرہ، نجم القرہ، شمس القرہ، قمر القرہ۔ میں کہ تو لگدا ہے تھوک دی دکان کھولی، تھوک دے حساب نال لقب دئی جاندے، پا نہ پڑھی وقت نو پڑھی۔ جس مولوی نو خطبہ پڑھنا نہیں آندا عربی، اسی پتہ کی آنے اسی آنے شہنشاہ خطابت، اے چھڑ دیو یہ کام۔ یہ نہیں، میں اگے دوستاں نو کئی واری سمجھایا، کئیاں نو پھر وچ غلط فہمی ہوندی، میرا نام ہے محمد نور المصطفیٰ، بس میرا انہاں نام ماپیاں رکھیا محمد، تے اگے پیچھے جو کچھ لکھ دین پھر یہ ذمہ دار ہے لکھن والا، میں بری اس ذمہ دے، میں بری اس ذمہ، میرا وہ دے نال کوئی تعلق نہیں، جو کوئی لکھے نا میں تو وہ دے قابل ہی نہیں، میں واللہ باللہ مسجد بیٹھا، میں نالائق ترین آدمی ہاں تے گناہگار ترین بندہ، میں اس قابل ہی نہیں۔ یہ لکھ دینے میرا نام صرف ہے محمد نور المصطفیٰ، باقی جو کچھ لکھ دین وہ لکھن والا ذمہ دار ہے، سمجھ گئے ہو؟ تے چھڑ دے ہونا ہے جڑا کام ہے نا، تھوڑی تھوڑی اصلاح بھی کرو اپنے۔ شاہ کوٹ کی پہچان ہی کوئی ہے، مدینہ شریف دی پہچان تے مکہ شریف دی پہچان اللہ دا گھر ہے بیت اللہ، تے تینوں کیڑی ضرورت ہے اوراں پراں بھجن دی؟ لو جی قبر دی سمجھ آ گئی جی، ایویں بندے ڈران دین، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں ہائے قبر میں بچھو ہوں گے۔ میں کہ ساڑی مسیت خدا دا نا ہی اے درس نہ دے، کیوں؟ اس مسجد دی پشانی تے لکھیا یا رسول اللہ، تے سجنہ مسجد دا نام ہی صدائی یا رسول اللہ۔ لو جی جس قبر وچ حضور دے جلوے ہون، جس قبر وچ مدینے والے دے جلوے ہون، وہ یہ اٹھے سب تے بچھو دا کی کام، ساڑی مسیتوں لے جائے کتاب، اپنی مسیتیں سنا جا کے، اپنی مسیتیں سنا۔ لو جی ساڑے امام نے سانو سبق پڑھا ہے، حضور دے بغیر گزارا ہر جزو کائنات کو ہے، ہوتا نہیں کسی کا گزارا۔ ساڑے امام نے پتہ ہے کہ امام نے آکھیا بھی ایک گل کم تسی کرو، ایک کم، میرے امام نے آکھے ایک کم کرو تسی، تہاڈی قبر دی میں ضمانت دینا، تہاڈی قبر اندروں جگمگ کرے گی تے اتے بھی انوار دیاں بارشاں ہون گیاں تے قبر بھی جنت دا بسترا بچھے گا۔ لو جی وہ کم کرنا ہے، جس بندے نے وہ کم کر لے، اے جے میلاد دا مقصد، میلاد منان دا بیان کرن دا تے حضور نے آن دا مقصد بھی، بے شک مقصد بے شک بھی ہے، ایتھے حضور دی محبت دا دیوا بال در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے مات نام مصطفیٰ۔ اور بریلی احمد رضا آخدے ایک کام کرو، اپنے دل سونے محمد پاک دی محبت دا دیوا بال تو پھر کی ہوئے گا؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، سام بچھو دا اتھے پترا کوئی کام نہیں، کیوں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لو جی اے ضمانت دی تھی جے بریلی دے تاجدار، قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے،
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. حرام کو جیڑا بندہ بچے، حرام سمجھ دو جیڑیاں چیزاں رب رسول نے حرام کی تھیاں نے، حرام کو بچنا یہ شرط ہے، یہ پرہیز ہے. ایک مریض پرہیز نہ کرے دوائی کھاندا جائے فائدہ ہوئے گا؟ ڈاکٹر نے آخنا پرہیز کیتا سی، انہیں کہا نہیں جی نہیں میں تے حلوہ رج کے کھادا ہے. انہیں آخنا پھر تیری شوگر کنٹرول نہیں ہونی، تیرا اللہ ہی حافظ ہے، قبر دی تیاری کر. پرہیز ضروری ہے. میں نکا جہا سا پرائمری سکول سے ادو ہوں مٹ گیا، پرانا ہسپتال ہوں سی، وہ مین گیٹ تے لکھا سی پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے. تے رب نے پرہیز دسیا ہے کدے کولوں؟ حرام کو. بس سجنا اے دل تے لکھ لے جڑیاں گلاں رب رسول نے حرام کیتیاں او دے نیڑے نہیں جانا، تے جے نیڑے ٹر گئے تو پھر توبہ کر. جو کام ہو گیا نا یہ رب دی رحمت ہے. ویخ ایسا کام جڑا رب نے حرام کیتا تے ہو گیا، رب نے آکھیا او توبہ کر، تیرے ایک اتھرو دی آن دی دیر ہے تے توبہ دی دیر ہے. تیرے زمین تو لے کے آسمان تک بھی گناہ ہو، ایک باری توبہ کرے گا میں سارے معاف کر دیں. حرام تو بچنا ہے، تے جے ہو جائے تو پھر توبہ کرنی. جے ہو جائے اس واسطے کسے بندے دی پچھلی زندگی نو ویکھ کے مینے دینا ساڑے دین اجازت نہیں دینا. دین آخدہ ہو رہے انہیں توبہ کر لی ہوئے، ہو رہے انہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ تو توبہ کرنے والا انجے جی میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، گناہ تو توبہ کرنے والا انجے جی میں انہیں گناہ تے رب نے تے معاف کر چھڑیا. تو دکان تے بہ کے دا ریکارڈ لایا. مسلمان دی عزت اللہ نو بڑی پیاری ہے. تے اے جے میلاد والے آقا دا پیغام فرمایا جن نے میرے جس بندے نے کسی مسلمان وچ کوئی عیب ویکھیا انہوں ویکھ کے چھپایا، نبی پاک نے فرمایا دیہاڑے قیامت دے اللہ او دے عیباں تے پردہ پائے گا. کسی وچ کوئی عیب دیکھو تے ساڈا دین یہ آخدا ہے، ساڈے سونے نبی پاک نے فرمایا او دے عیب نو چھپاؤ. اج تو او دے عیباں تے پردہ پائے گا، دیہاڑے قیامت دے عرشاں والا رب تیرے گناہاں تے پردہ پاوے گا. لو جی دیہاڑے قیامت دے حضور دے بغیر گزارا ہر جزو کائنات کو ہے. لو جی آخری بات ہے جتوں شروع کیتی سی، اذان تو بعد جیڑا یہ دعا منگے گا میرے واسطے رب دی بارگاہ چ وسیلے دی عرض کرے گا، میں او دے واسطے بن جاواں گا، میں او دے واسطے بن جاواں گا. لو جی ٹیچر آندا ہے جی نبی ولی قیامت نو کوئی کم نہیں ہونا، بابے شاہی کوئی نہیں. لسنی ہون پھر قرآن حدیث آ رہے ہی سن ذرا حضور دی قیامت نو سانو کیوں لوڑ پینی. آیت الکرسی آندی جے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. رب آندا کسے دی مجال نہیں میری بارگاہ چ دم بھی مارے الا باذنہ، مگر وہ دی اجازت نال. جنہوں رب اجازت دے گا نا تینوں اجازت ہے تو سفارش کر، تو شفاعت کر. جنہوں رب اجازت دے گا انہوں آندے معزون، انہوں آندے معزون، انہوں اذن دیتا گیا، اجازت دیتی گئی. رب نے اجازت دینی ہے کنوں؟ حافظ قرآن نو، شہید نو، عالم دین نو. بڑی طویل فہرست ہے جنہوں رب نے معزون بنانا ہے، لیکن سب تو بڑے معزون دیہاڑے قیامت دے شفاعت کبریٰ تے شفاعت عظمیٰ جڑی رب نے رکھی ہے نا وہ نبی پاک دی ذات وچ رکھی ہے. اج بھی مسجد نبی شریف وچ
اج بھی سجنا مسجد نبی شریف پتل نال اے حدیث لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی سونے نبی پاک نے فرمایا دیہڑے قیامت دے میں انہاں لوکاں نو اپنے رب کولوں بخشواواں گا جنہاں وڈے وڈے گناہ کیتے ہون گے اے جڑا لفظ ہے نا اہل القبائر یہ تو حضور دی شان دا پتہ لگتا ہے یہ تھوڑی ماڑی جی غلطی کریے نوکری تو کٹ دیں دینے ہاں جی ذرا جی مسٹیک ہو جائے نوکری تو گیا دکاندار دکان تو کٹ دیں ہے کئی ماپے اولاد نو کرو کٹ دیں دیں غلطی تو سونے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہی حضور دے امتی آ حضور دی شان سے آننا حضور دے بغیر گزارا نہیں ہو کدھر پجا پھرنا ہے حضور دے در سے آ جا حضور دا ہو جا او مدینے والے دا بن جا ایتھے بھی خیر اگے بھی خیر لو جی حدیث دے لفظ ذرا غور پھر کرے جی شفاعتی لأہل القبائر کبائر کہندے نے وڈے وڈے گناہ ہائے 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 ایک چھوٹے چھوٹے گناہ نے ایک تے سونے نبی پاک دی حدیث مسجد نبی شریف وچ ریاض الجنہ وچ پتل نہ لکھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری امت میں جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے میری امت میں جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے نے میں انہوں نے بخشوانا ہے رب کو میں انہوں نے بخشوانا ہے شفاعتی میری شفاعت فرمایا میری شفاعت ہونا واسطے جنہ وڈے وڈے گناہ کیتے ہونے اوکھے ویڑے کینوں آواز ماری دی خدا نہ کرے رات میں 1 2 3 بجے تینوں کو پریشانی بن جائے تو سب تو پہلا فون کنوں کریں گا جیڑی تیری اس پریشانی ویلے تیری مدد کر کے انہوں دور کرے گا دوجے بندے نو فون کرے گا تو انہوں آواز مارنی آئی ہوئے اپنی میرے نال انج ہو گئی آئی ذرا آواز انہوں ماری دیے جی دے اتے یقین ہوئے انہیں اوکھے ویلے میرے اوکھے ویلے لو جی کم مکمل ہو گیا دنیا میں بھی حضور دی ضرورت قبر بھی حضور دی لوڑ قیامت میں بھی حضور دی ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاط ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے دیاڑے قیامت دے یہ دوتے میں تفصیل عرض کرنی سی لیکن میں کئی دنوں تو طبیعت ناساز میں بہت تھک گیا ہوں میرے دے پابندی لائی ایک میرا یار ہے سجن ہر بندے دا سجن ہوتا میرا بھی ہے میں بھی ایک یار بنا ہے وہ میرے تے انہیں پابندی لائی اس کہ جی بس 1 گھنٹہ تسی 2 گھنٹے بول دیو میں نو پتہ لگا ہے انہیں میں نو فون کیتا انہیں آکھا میں کلپ سنے نے تو اڈے بیان سنے 2.5 گھنٹے بولنے لگ پہ انہیں آکھا کنٹرول کرو اپنے آپ تے میں ناراض ہونا ہے 1 گھنٹے تو ود نہیں بولنا لیکن کنا ٹائم ہو گیا ہے جی میری سویرے تسی یہ مطلب ہے حاضری لوانی میرے سجن دا سویرے ہی فون آ جانا انہیں پھر وہی کام کیتا ہی کی گل کرنے لگے سر لو جی مکھائی ہے نا اوکھے ویلے کینوں بلائی دا اچھا دیہڑے قیامت نال کو اوکھا ویلا ہونا ہے سورج سوا نیزے تے افراتفری دا عالم افراتفری ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی حدیث شریف چاہتا نفسی نفسی ہر بندہ آکھے گا وہ مینو اپنی پئی ہے میں تیرا کی کرا مینو اپنی پئی ہے وہ جو تو اوکھا ویلا ہونا تو اس ویلے کم کنے ہونا ہے کم کنے ہونا ہے نہیں سونے لجپال نبی پاک
انج آکھو سونے لجپال نبی پاک نے اس ویلے کام آنا ہی جدوں پھڑیاں جانا ہے۔ عمل جو چنگے کوئی نہیں، میرے اپنے عمل تے چنگے کوئی نہیں، مینوں اور کسی دا پتہ نہیں۔ میں جدوں پھڑیاں جانا نا تو میں حضور نو آواز مارنی کہ حضور تہاڈا در دا گدھا واں، مدینے دیاں گلیاں دا میں کتا ہاں، تے حضور عمل چنگے نہیں کیتے پھڑیا گیا جائے۔ لو جی اس شعر تے میں ختم کرن لگا، پھر لجپال آقا نے قیامت نو کیویں کم آنا ساڈے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں، ہائے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں۔ فرمایا جیڑا میرے واسطے اذان تو بعد جتھوں شروع ہوا ہے سن اتھے ہی آ گئے نا واپس، کیونکہ سارا موضوع اتھوں ہی شروع کیتا تے کم آگے اے نقطہ سمجھان واسطے میں واپس آیا کہ اذان تو بعد ہی دعا منگیا کرو، آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدہ۔ تو جڑا دعا منگے نا، وسیلہ منگے نبی پاک واسطے، رب سرکار نے فرمایا میں دے واسطے بن جاواں گا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں۔ تو جی کوئی اے نہ آکھے بھی جڑی آیت پڑھی سی وہ ترجمہ نہیں کیتا، وہ تاں نہیں کیتا بے لب لباب اس آیت دا مفہوم ہے۔ یہ مکھنے سمجھو مکھن، پرانے زمانے چ ماواں دودھ رڑکدیاں سن، چاٹی وچ لسی رہ جاندی سی، مکھن وچوں مکھن دا پیڑا بے کڈدی سی۔ اے مکھن جے پوری تقریر دا مکھن۔ اے آیت جڑی میں خطبے چ پڑھی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اچھا ایک مقام ہے جڑا رب نے اپنے محبوب واسطے رکھیا ہے، مقام جدو محفل ہوندی کرسیاں لاندے ناندے ایتھے خطیب بوے گا، ایتھے نقیب بہے گا، ایتھے جناب نعت خان بوے گا، ایتھے مسجد کمیٹی دا صدر بہے گا، ایتھے جنہیں 2.5 لاکھ روپیہ دیتا وہ بہے گا، کرسیاں پھر لگی بانڈ کری دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مقام ہے جڑا رب نے رکھے اپنے محبوب واسطے، وہ دا نا کیے یا تھک گئے ہو میرا خیال، یار تھکنا مینوں چاہیے سی، تھک تو سی گئے۔ اس مقام دا نا کیے، ہن میری محنت ضائع نہ کر یار، محنت ضائع نہ کر، میں بڑی محنت کر کے تو تک پڑھایا تینوں۔ یہ حضور دا ایک مقام ہے، جگہ یہ ایک منصب ہے جڑا رب نے اپنے محبوب واسطے رکھے، او دا نا کی ہے، اونچی بولو، مقام ہے۔ یہ آیت پڑھی سی میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ لو جی تقریر ختم ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہے جڑی آیت وچ ہے کہ تہاڈا رب تانوں مقام محمود تے جلوہ گر فرمائے گا، رب نے تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے دیہاڑے قیامت دے مقام محمود تے جلوہ گر میں تانوں کراں گا، آپ فائز ہو گے۔ حضور اے مقام محمود کی شے ہے، مقام محمود کی ہے۔ لو جی سونے نبی پاک نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جتھے راگ افروز ہو کے میں اپنی گناہگار امت کو، اپنی گناہگار امت نو رب کو بخشواں گا۔ اس مقام تے جلوہ گر ہو کے میں اپنی گناہگار امت نو